یہ سچ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان رشتے بنتے اور بگڑتے رہے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس بار رشتے میں کرواہٹ کا دور کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی بڑی طویل ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں دونوں ملکوں کے مابین ایک بار پھر سے کرواہٹ اور تلخیوں کے یہ بادل کچھ حد تک چھٹنے لگے ہیں، چونکہ ایک مدت بعد دونوں ملکوں کے مابین ڈی جی ایم او سطح کے ہاٹ لائن مذاکرات ہوئے ہیں اور معاہدہ ہوا ہے کہ سیز فائر سے متعلق 2003 کا جو ایگریمنٹ تھا ہم اس کی پاسداری کریں گے اور بات چیت کے لیے موقع بموقع ہاٹ لائن پر آتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ تناؤ 2 سال قبل پلوامہ واقعے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں سی آر پی ایف کے جوانوں کو شہید کرنے کے واقعے کے بعد ہندوستان نے 26 فروری 2019 کو بالاکوٹ پر حملہ کیا اور اس کے بعد پاکستان کے جہازوں نے ہندوستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جن کو کھدیڑنے کے دوران ہندوستانی فضائیہ کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن پاکستان کی سرحد میں داخل ہو گئے تھے اور حراست میں لے لیے گئے تھے۔ بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ خیر سگالی کے طور پر ابھینندن کو رہا کر رہے ہیں اور اس طرح جوہری صلاحیتوں کے حامل دو ممالک کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن رشتے پوری طرح سے ختم ہو گئے تھے۔ البتہ حال ہی میں ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ملٹری آپریشن کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے، جسے عالمی سطح پر کافی سراہا جا رہا ہے۔ امریکہ ہو یا پھر اقوام متحدہ، یورپی یونین ہو یا خود پاکستان کا وزیر اعظم، امریکہ کی جانب سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول یعنی ایل او سی پر جنگ بندی جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ جین ساکی کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں وسیع تر امن اور استحکام ہم سب کے مفاد میں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا تھا کہ ہم دونوں ملکوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اس پیش رفت کو مزید آگے بڑھائیں۔ وہیں اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انٹونیو گوتریس نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ The United States welcomes the joint statement between India and Pakistan that the two countries have agreed to maintain strict observance of a ceasefire along the line of control starting on February 25th. This is a positive step towards greater peace and stability in South Asia, which is in our shared interest, and we encourage both countries to keep building upon this progress. Just to say that the Secretary General is encouraged by the joint statement issued by the militaries of India and Pakistan on their agreement to observing the ceasefire at the line of control in Kashmir and engaging through established mechanisms. He hopes that this positive step will provide an opportunity for further dialogue. And ادھر دوسری جانب صرف وائٹ ہاؤس نہیں بلکہ امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اس پر بیان جاری کیا گیا ہے اور اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں وہ خوش آئند ہیں۔ We welcome the joint statement between India and Pakistan that the two countries have agreed to maintain strict observance of a ceasefire along the line of control starting on February 25th. We encourage continued efforts to improve communication between the two sides and to reduce tensions and violence along the line of control. وہیں یورپی یونین کی خارجہ امور کے ترجمان نبیلہ مصرالی نے کہا ہے کہ یورپی یونین ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے اور اس کے لیے پہلے سے قائم شدہ میکانزم کو استعمال میں لانے کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں فریقین کی جانب سے علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں یہ ایک اہم قدم ہے جس پر مزید دو طرفہ گفتگو کی جا سکے گی۔ وہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ میں ایل او سی جنگ بندی کی بحالی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مزید پیش رفت کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری ہندوستان پر عائد ہوتی ہے۔ ہندوستان اہل کشمیر کے دیرینہ مطالبے کی منظوری اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں انہیں حق خود ارادیت کی فراہمی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے۔ ادھر ہندوستان کے سیاسی گلیاروں میں بھی اس کا استقبال کیا گیا ہے اور جموں کشمیر کے بیشتر لیڈران نے کہا ہے کہ بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود کا نہیں۔ یہاں پہ بھی بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو بارڈرز ہیں ان پہ اب گولہ باری نہیں ہوگی اور جو ہمارے
मुसीबतें और मुसीबतें हमने देखी हैं, मौतें देखी हैं हमारे लोगों की, घर उड़ते देखे, बच्चे और औरतें और मर्द मरते देखे, वही हाल पार भी होगा। और फौजी जवान इधर भी मरे, वहाँ भी मरे। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि ये एक मामला तय हो रहा है, प्यार से हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों में अमन आए। मुझे ये याद है कि जब वाजपेयी जी आए थे कश्मीर और उन्होंने कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ अगर हम दोस्ती में रहेंगे, वो हमारे साथ दोस्ती में रहेंगे, दोनों तरक्की करेंगे। और अगर दोस्ती में नहीं रहे तो दोनों की तरक्की सुस्त हो जाएगी। कोविड वायरस ने तो पहले ही सारी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, और ये अच्छी बात है कि दोनों बड़े मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर है, एक अच्छी शुरुआत है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अफ़गानिस्तान गए थे और वो वहाँ पर वापस जब आए थे तो वापस आकर वो लाहौर में रुके थे और नवाज शरीफ से बात की, तो हमें उम्मीद थी कि एक नया रास्ता खुलेगा, मगर उस वक्त नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोनों प्रधानमंत्री जो हैं वो एक नई रास्ता लेंगे जिसमें दोनों मुल्क आबाद होंगे और जम्मू कश्मीर का भी समस्या जो है वो सुलझ जाएगी। लेकिन जो ज्वाइंट ये आज के रात से ही लागू हो जाएगा। ये तो और भी अच्छी बात है कि अमन आने लगा है। हमारे लोग जो सरहदों पर रह रहे हैं, बॉर्डर पर रह रहे हैं, वो एक सांस जो है ले सकेंगे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते की बहाली की उम्मीदों का ये आगाज कितने दूर तक जाता है और कब तक दोनों मुल्कों के रिश्ते बहाल होते हैं।